السلام علیکم، پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے۔ دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان، شب قدر کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی رات ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ اول اور عشرہ آخر میں، یعنی پہلے عشرے میں اور آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر پھر عرض کیا اجی یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے اور نہ بعد میں، اور فرمایا اگر اللہ جل شانہ کا مقصود یہ ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی رات میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھ آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بند رہی تھی اور یہ رات 23ویں شب تھی۔ بعض روایات میں متعین طور پر 24 کے شب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے، یعنی گھومتی رہتی ہے۔ کسی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل فرمایا تو فرمانے لگے کہ ابن مسعود کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر قسم کھا کر بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ وہ 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہی ہے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق وہی ہے جو شخص تمام سال جاگے گا وہ معلوم کر سکتا ہے۔ در منصور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ تمام سال میں یہ رات دائر رہتی ہے، یعنی گھومتی رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 21ویں شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ 15 شعبان کو، ایک مرتبہ 19 شعبان کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں یعنی 13 اور 18 رمضان کو، اور رمضان کے آخر عشرے کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کے راتوں میں پھرتی رہتی ہے لیکن رمضان مبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک وہ رات جس میں تمام احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی، اور اکثر رمضان المبارک میں ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار یعنی پھیلاؤ ہوتا ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتے بکثرت زمین پر اترتے ہیں، اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور اخیر عشرہ کی وتر راتوں میں ہوتی ہے، اور بدلتی رہتی ہے۔ میرے والد نور اللہ مرقدہ اسی قول کو راجح فرماتے ہیں۔ بہرحال شب قدر 1 ہو یا 2 ہو، ہر شخص کو اپنی ہمت وسعت یعنی طاقت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں کوشش کرنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان میں کوشش کرے، ڈھونڈے، جستجو کرے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو آخر عشرہ یعنی آخر کے 10 دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو آخر عشرے کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں رات کو بہرحال غنیمت سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر تائید ایزدی یعنی اللہ تعالی کی مرضی شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو یہ رات مل جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں راحتیں اس کے مقابلے میں ہیج یعنی بے حیثیت ہیں، لیکن اگر میسر نہ ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ بالخصوص مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال میں بہت ہی ضروری ہونا چاہیے۔ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ 2 نماز جماعت سے میسر ہوئی تو کس قدر باجماعت نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے۔ کسی دینی کام میں کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں جو دین کے در پہ ہیں، دین کے لیے مرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابل اغراض دنیا میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو کوشش بیکار اور ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیاوی اغراض اور بیکار کے لغو امور کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال دونوں برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے اسلام کی پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔